السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم عفا اللہ عنہا واللہ غفور حلیم، صدق اللہ العظیم۔ حضرات و سامعین، خالص پیغام اسلام پر اس حوالہ سے انتہائی مختصر تربیتی نشست ہو چکی ہے کہ سوال کیسے کرنا چاہیے، کن سے کرنا چاہیے، کس مقصد کے لیے کرنا چاہیے۔ اب اس کی مزید وضاحت کے لیے دوسرا پہلو کہ کون سے سوال نہیں کرنے چاہیے، کیسے سوال نہیں کرنے چاہیے جن سے فائدے کی بجائے نقصان ہوتا ہے۔ تو کئی ایک ایسی چیزیں ہیں یہ جو آیت مقدسہ پیش کی گئی ہے، اس کی روشنی میں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ حج فرض ہے۔ اس کی فرضیت کے اوپر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی شخص نے کہا کہ اللہ کے نبی کیا ہر سال فرض ہے؟ آپ نے خاموشی اختیار کی۔ پھر اس نے فرمایا ہر سال فرض ہے، آپ نے خاموشی اختیار کی۔ یعنی تیسری مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، غالباً تیسری مرتبہ، کہ اگر میں کہہ دیتا کہ ہر سال فرض ہے تو یہ ہر سال فرض ہو جاتا۔ گویا کہ بال کی کھال نہیں اتارنی چاہیے۔ اور ان آیات کی روشنی میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تک تذکرہ فرمایا کہ تم سے پہلے لوگ، یعنی کثرت سے سوال کرنے کی نحوست کی وجہ سے، اس کے عملی مظاہرے کی وجہ سے بہت سے لوگ گمراہ ہو گئے، بہت سی قومیں، جس میں خاص طور پہ سورۃ البقرہ میں ہی اشارہ ہے کہ بنی اسرائیل کو کہا گیا کہ ان تذبحوا بقرہ، کہ تم گائے ذبح کر دو، لیکن انہوں نے گائے کیسی ہو، کس رنگ کی ہو، کس طرح کی ہو، اپنے اوپر انتہائی مشکل ڈال لی۔ جب بات واضح ہو کہ یہ کام کرو اور وہ پتہ لگ رہا ہو کہ یہ کام ہے، بس اس کے اوپر پھر اپنے اوپر پابندیاں نہیں لگانی ہیں، بال کی کھال نہیں اتارنی ہے۔ تو بسا اوقات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اوپر صحابہ کی تربیت کی اور اصلاح کی اور غصے کا معاملے کا اظہار بھی کیا۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ کا بھی اس میں واقعہ موجود ہے کہ ایک دفعہ وہ ذکر کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام سے سوال پوچھے جا رہے تھے، تو آپ کی طبیعت، آپ کا مزاج اس کو ناگوار محسوس کر رہا تھا، حتیٰ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا اور آپ نے فرمایا اب جو چاہو پوچھو۔ وہ پوچھنے کی چیزیں نہیں تھی، وہ رسول سے پوچھنے کی یا شریعت کی چیزیں نہیں تھی، اس کے ظاہر ہونے کے اوپر انسان کو برا لگتا ہے۔ تو اس نسبت کے ساتھ صحابہ میں اتنا ادب آ گیا کہ صحابہ بہت جھجکنے لگ گئے سوال پوچھنے کے اوپر، حتیٰ کہ ایسی احادیث ملتی ہیں کہ صحابہ کسی اجنبی کا انتظار کرتے کہ کوئی اجنبی آئے اور وہ آ کے عقل مند اعرابی ہو، دیہاتی ہو اور عقل مند ہو تو وہ سوال کرے تاکہ ہمیں اس سوال کا جواب مل جائے، تو ہم اس انتظار میں ہوا کرتے۔ اور بعض اشارات میں ایسا بھی ملتا ہے کہ آنے والوں کو تحفہ بھی دیتے، کوئی چادر کا تحفہ دے دیتا اور اس پر آمادہ کرتا کہ آپ سوال کریں۔ یعنی ایمان والوں کے سوال بامقصد ہونے چاہیے، فضول بحث نہیں ہونی چاہیے، بے فائدہ سوالات نہیں ہونے چاہیے۔ تو پھر جب وہ اعرابی آ کے سوال کرتے تو ان کے سوال کرنے کے اوپر صحابہ جو ہے اپنی اصلاح کرتے۔ تو گویا کہ پڑھے لکھے کا، طالب علم کا، ایمان والے کا سوال کا انداز اور ہوگا، جاہل کا ہاں ضرور جاہلوں نے جو سوال کیے ہیں، بدوؤں نے جو سوال کیے ہیں، کافروں نے جو سوال کیے ہیں، ان میں بے ادبیاں پائی جاتی ہیں، لیکن ایمان والے با مقصد اور با ادب ہو کے سوال پوچھیں گے۔ تو اس میں تعبدی جو حکم ہوتا ہے، عبادت کے جو احکام ہیں، تو اس کی غرض و غایت کے حوالے سے بھی جب سوالات ایسے ہوئے، جس طرح کہ سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا سے بھی ایک عورت نے سوال کیا تو کہنے لگی کہ اللہ رب العزت نے یا شریعت اسلامیہ نے خواتین کے لیے خاص مخصوص ایام کے اوپر نماز کی قضا نہیں رکھی، روزے کی قضا رکھی ہے۔ اس پر سیدہ عائشہ نے مطمئن نہیں کیا بلکہ فرمایا کیا تو حروریہ ہے؟ یعنی اس کے ایسے سوال کو ناپسند کیا گیا۔
تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام بھی، اللہ بھی اس طرح کے معاملات کو ناپسند کیا۔ سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے سامنے بھی ایسا معاملہ ہوا کہ عمرو بن عاص رضی اللہ عنہ نے ایک حوض کے متعلق سوالات کرتے ہوئے ایسی بال کی کھال اتارنے کی کوشش کی کہ وہاں درندوں کی آمد و رفت تو نہیں ہوتی ہے، تو سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے اس کو ناپسند کیا کہ تجھے اس سے متعلق ہمیں بتانے کی ضرورت نہیں ہے، یعنی جب بھی ہم اس کے مشکل معاملے میں جائیں گے تو پھر اتنا ہی اس سوالات کے ساتھ تکلیف در تکلیف کے معاملے آتے چلے جائیں گے۔ گویا کہ کافروں کا، یہود و نصارہ کے سوالات تو کاج بحث کے لیے بھی ہوتے، کٹ حجتی کے لیے بھی ہوتے، ایک دوسرے فریق کو لاجواب کرنے کے لیے بھی ہوتے، دوسرے کو خاموش کروانے کے لیے بھی ہوتے۔ تو اس طرح کے معاملات، من گڑت سوالات کا انداز مسلمانوں کا نہیں تھا، صحابہ کا نہیں تھا۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم کا نہیں تھا۔ یہ اس طرح کا انداز یا کافروں کا تھا، مشرکین مکہ کا، یہود و نصارہ کا، جاہلوں کا، ان پڑھ لوگوں کا، پڑھے لکھے جاہلوں کا۔ تو ایمان والوں کا کبھی ایسا انداز نہیں رہا ہے۔ میں اس کے اوپر ایک مثال اور بھی دیتا ہوں کہ اسلاف کے جو صحابہ کے باہمی مشاجرات کا معاملہ ہے، تو اس کے اوپر کسی موقع پہ، یعنی جنگ صفین اور جمل وغیرہ، یہ سیدنا عمر بن عبدالعزیز کے حوالے سے، حضرت عمر بن عبدالعزیز سے سوال ہوا، ان کے خون کے حوالے سے، ان کے مشاجرات اور جھگڑوں کے حوالے سے۔ انہوں نے بڑی ہی پیاری بات اس کے اوپر کہی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے خون سے ہمارے ہاتھوں کو محفوظ کر دیا، یعنی ہم نے ان کا خون نہیں بہایا تو ہم اپنی زبانوں کو بھی اس میں ملوث نہیں کرنا چاہتے۔ یعنی جو بندہ صحابہ کے مشاجرات کے اوپر، جنگوں کے اوپر بات کرتے ہوئے تنقید کرتا ہے، ہار جیت کی بات کرتا ہے، دوسرے پہ اعتراض کرتا ہے، یہ جاہل اجہل ہو سکتا ہے، یہ پڑھا لکھا سمجھدار سلیقہ شعار انسان نہیں ہو سکتا۔ یہ یہود و نصارہ کے نقش قدم پر چلنے والا، جتنی بھی اس کے پاس ڈگریاں ہوں، کماثر الحمار یحمل اسفارا جیسا ہو سکتا ہے۔ تو اس لیے ایسے احباب جو جتنے بھی بڑے اسکالر، ڈاکٹر یا ان کے فالوور جتنے بھی ہوں، جو اس طرح کی گفتگو کرتے ہیں، ضرور وہ ضلوا فاضلوا، خود بھی گمراہ ہو رہے ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھی گمراہ کر رہے ہوتے ہیں۔ تو بے مقصد فضول سوالات نہیں کرنے چاہیے، من گڑت بحثیں نہیں کرنی چاہیے، جس کا خلاصہ یہ بنتا ہے کہ من گڑت سوالات کرنے سے، وقت کو ضائع کرنے سے روکا گیا۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، کہ اسلام میں ایسی چیز کا ترک کر دیا جائے جو فضول ہو، وقت کا ضیاع ہو، مقابلے بازی ہو، کسی کو نیچا دکھانا ہو، کسی کو لاجواب کرنا ہو، بحث برائے بحث ہو، تنقید برائے تنقید ہو، تو ایسی چیزیں اسلام کا شعار نہیں ہو سکتی ہیں۔ من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، بے فائدہ باتوں کو، فضول بحثوں کو ترک کرنے کے ساتھ اسلام جو ہے وہ بہت اچھا بن جاتا ہے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں سوالات کرنے کے انداز کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق سوال کا جواب ملنے کے بعد اس پر عمل کرنے کی اور امت کی اصلاح کرنے کی، اور اسلام میں اس میں تکلیف بھی آئے تو اس پر صبر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیق الا باللہ۔